الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. کلام اللہ کا کلام قرآن مجید، اس میں اللہ کے پیاروں کے واقعات بھی ہیں، اور ان واقعات میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سبق بھی ہے، اصول بھی ہے، زندگی کی رہنمائی بھی ہے۔ ایک نووارد مدین داخل ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَدَ مَاءُ مَدْيَنَ وجد علیہ امۃ من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان۔ وہاں دو بچیاں دیکھتے ہیں، وہ کنارے پہ کھڑی ہیں، بکریاں ان کے پاس ہیں، لوگ کنویں پہ پاس کھڑے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بچیاں ایک کونے پہ کھڑی ہوئی ہیں، اپنی بکریاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ قال ما خطبکما، آنے والے نووارد نوجوان نے پوچھا، خیریت ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ہم انتظار میں کہ یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہماری مجبوری ہے، گھر سے اس لیے باہر نکلی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی ہیں، بکریوں کو پانی پلانا تھا، لیکن مرد موجود ہیں، مرد فارغ ہو جائیں پھر خالی ہوگا کنواں، ہم پانی پلا لیں گے۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل۔ قریب میں ایک اور کنواں تھا جس کے اوپر چٹان بہت بھاری تھی، اس چٹان کو اس نوجوان نے ہٹایا، ان بکریوں کو پانی پلایا۔ آج یہ بچیاں گھر میں جلدی پہنچی۔ ابا نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو؟ بتا دیا ایسا ایک نوجوان تھا، اور اس انداز سے اس نے ہماری خدمت کی، تو فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ وہ آئیں، اور آئی بھی کیسی، قرآن نے اس کی تصویر دکھائی، فرمایا تمشی علی استحیاء، ایسی آئیں جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئیں۔ سبحان اللہ، تمشی علی استحیاء، جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئیں، یعنی سراپا حیا، سر سے لے کر پاؤں تک حیا میں، شرم و حیا۔ تمشی علی استحیاء، اعلیٰ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ہونا، یعنی حیا کے اوپر سواری، یعنی حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آنا، سراپا حیا، تمشی علی استحیاء۔ نظریں جھکائی ہوئیں، پورا جسم شرم و حیاء کی خوبصورتی سے لپٹا ہوا، کہنے لگیں قالت یا ابت استأجر، کہنے لگیں ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور ہمارے ابا آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی۔ یہ نوجوان ساتھ چل لیے، گھر پہنچے، ساری اپنا مدین میں آنے کی وجہ بتائی، تو بچیاں کہنے لگیں ابا سے، قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ابا جان، اگر آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھنا ہے نا، اسے رکھ لیں، اسے رکھ لیں۔ مفسرین نے لکھا یہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، آنے والا نووارد حضرت موسیٰ تھے۔
ابھی تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی. نوارد حضرت موسیٰ تھے، بیٹیاں حضرت شعیب کی تھیں. فرمایا اللہ نے ان بچیوں کو خوب بصیرت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی. تھوڑے سے وقت کے اندر ایسی شاندار فیصلہ اور مشورہ ابا کے سامنے رکھا اور خوبیاں ذکر کی کہ 2 خوبیاں ان کے اندر، اور پورے معاشرے کی زندگی ان 2 خوبیوں پہ کھڑی ہے. اگر یہ نہ ہو معاشرہ سارا کا سارا فساد زدہ ہو جاتا. کہ آپ اپنے ہاں کس کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں، آپ ذمہ داری کس کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کس کی نگرانی میں یہ کام دینا چاہتے ہیں، آپ یہ کام ذمہ داری کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. بس اوقات آدمی گھر کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، بس اوقات آدمی بیٹی کو آدمی کسی کے حوالے کر دیتا ہے، بس اوقات آدمی اپنی مالی ذمہ داریاں کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور بس اوقات آدمی اپنی قومی ذمہ داریاں کسی کے سپرد کرتا ہے نا. تو پوری زندگی اسی گرد گھومتی ہے. تو بچی نے کہا ابا جان اس میں 2 خوبیاں ہیں. استأجرت القوی الامین، اگر آپ نے اجرت پہ رکھنا ہے 2 خوبیاں اس میں. ایک تو اس کے اندر اہلیت موجود ہے جس کام کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں. اگر نہ اہل آدمی کے حوالے کر دو کوئی کام، کیا حال ہوگا. لیکن صرف اہلیت بھی کافی نہیں، وہ کوئی تعلیم نہیں جس میں صرف اہلیت پیدا کی جائے. وہ کوئی تعلیم نہیں جس میں صرف اہلیت پیدا کی جائے. وہ تعلیم نہیں جس میں صرف اہلیت پیدا کی جائے. دوسری بات کی انہ لقوی امین، اہلیت بھی ہے اور دیانت بھی ہے، تربیت بھی ہے، انسان بھی اچھا ہے، خوف خدا بھی ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خوف خدا بھی ہے، دیانت بھی ہے، امانت دار بھی ہے. نظریں اٹھا کے اس نے نہیں دیکھا، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. اہلیت ہو دیانت نہ ہو بہت ہوشیار ڈاکو بن جائے گا کہ اپنی اہلیت سے سب کچھ لوٹ کے جائے گا، نشان بھی نہیں چھوڑے گا. اہلیت نہ ہو دیانت دار ہو تب بھی تباہ کر دے گا. گاڑی آپ نے دیانت دار ڈرائیور کو دے دی، گاڑی چلانا نہیں آتی، کیا حال کرے گا. دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا نا، دوسروں کی زندگی بھی مصیبت میں ڈال دے گا. استأجرت القوی الامین، اس میں دونوں خوبیاں ہیں، اہلیت بھی ہے دیانت بھی ہے. یہ قوم کی بڑی ضرورت ہے، یہ قوم کی بڑی ضرورت ہے. یہ ہے قوم کی تربیت کی جان، تعلیم کی جان، تعلیمی اداروں کا اصل نصاب، اصل منشور، اصل مقصد کہ ایسے افراد معاشرے کو عہدے دیں جن کے اندر اہلیت بھی ہو دیانتدار بھی ہو، ان کے اندر دیانت بھی ہو، خیانت نہ کریں. کوئی عہدہ دے دیا، کوئی ذمہ داری دے دی، کوئی ذمہ داری سپرد ہو گئی یا کسی کو ذمہ دار بنانا ہے، اس میں بھی دیانتدار. دیانتدار ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے کہ تم امانتیں اور ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کرو. اہل لوگوں کے سپرد کرو. ایک واقعہ لکھا، اس میں سچائی کتنی ہے لیکن ہے سبق آموز. کہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اداروں میں یہ بات چلی کہ یہ آدمی ہے تو ادارے کا فرد لیکن ہے غیروں کا ایجنٹ. اس کے پیچھے لوگ لگا دیے گئے کہ دیکھو کہ یہ آدمی واقعی غیروں کا ایجنٹ ہے اور غیروں کے لیے کام کر رہا ہے. تو جب بہت کچھ دیکھا تو پتہ لگا کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ریٹائر ہو گیا. دوسرا بھی ریٹائر ہو گیا جو اس کے پیچھے مخبری کر رہا تھا، تفتیش کر رہا تھا.
جاسوسی کر رہا تھا. دونوں چائے پہ بیٹھے تو اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے ہمیں تمہارے پیچھے تمہارے بارے میں تحقیق کر رہا تھا. کہا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. کیا یہ بتاؤ اب تم بھی ریٹائر ہو گئے، میں بھی ریٹائر ہو گئے، آیا واقعی تمہارے اندر یہ چیز تھی کہ تم غیروں کے لیے کام کر رہے تھے؟ کہاں کر رہا تھا؟ کیا کام کر رہا تھا؟ کیا کام یہ کر رہا تھا جتنے اہل لوگ ہوتے انہیں سائڈ پہ کر دیتا، نئے اہل لوگوں کو اوپر بھیج دیتا. اہل لوگوں کو نہیں راستہ رکاوٹ بن جاتا، اور جو نہ اہل ہوتے انہیں اوپر بھیج دیتا. تو کسی قوم کی بربادی کے لیے کافی ہے نا. خائن بھیج دو، لٹیرے بھیج دو، یا نہ اہل بھیج دو، کسی قوم کی بربادی کے لیے کافی ہے. اور میرے عزیزو، اس وطن عزیز میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کچھ اللہ نے اس ملک کو نہیں دی ہے، لیکن 70 سال میں بدقسمتی سے کسی کی توجہ یہ نہیں رہی کہ یہاں اس قوم میں دیانت بھی پیدا کر دے، اہلیت بھی پیدا کر دے. اس کام کو تو ہم نے کام سمجھا ہی نہیں نا. اگر آج اپنے قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی تعلیمی ادارے دیکھ لو. بتائیے وہاں اہلیت کتنی ہے، دیانت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، حیا کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، غیرت کتنا ہے. تو پتہ چل جائے گا اس قوم کا کل کیا ہے. اس قوم کا کل کیا ہے. 60% 70% لڑکے نشہ کر رہے ہیں، آوارہ ہیں، عفت پاک دامنیہ کا جنازہ نکل چل رہا ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی. اور پھر امید رکھیں کہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. جس چیز سے اہلیت پیدا ہوتی تھی، دیانت پیدا ہوتی تھی، ہم نے تو اس کا راستہ ہی بند کر دیا نا ان تعلیمی اداروں میں، کہ کہیں ایمان آنے نہ پائے، کہیں دین آنے نہ پائے، کہیں حیا آنے نہ پائے، کہیں یہاں غیرت آ ہی نہ جائے، کہیں اللہ کا نام یہاں کہیں آ ہی نہ جائے. ہم نے تو اس دیانت کا راستہ ہی روک دیا نا. دیانت تو ایمان سے پیدا ہوتی ہے بھائی، دین سے پیدا ہوتی ہے، خوف خدا سے پیدا ہوتی ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضری کا ڈر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے دیانت پیدا ہوتی ہے. مگر قانون کی رسائی تو ایک حد تک ہے، قانون کی پہنچ بھی ایک حد تک ہے، لیکن دیانت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تو قومی ذمہ داریاں ہوں یا انفرادی زندگی کی ذمہ داریاں ہوں، بتائیے آج ہر ایک کو رونا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں، لیکن سچی بات کیا ہے؟ جن کو افراد کی ضرورت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اہلیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں، لیکن جن کو ضرورت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیانت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے. دیانت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے. اگر یہ دو جوہر آج کسی کے پاس موجود ہو، مارکیٹ میں اس کے لیے جگہ بہت، مارکیٹ میں اس کے لیے جگہ بہت. اہلیت ہو، دیانت ہو، اس چیز کی صلاحیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو. یہ سارا حسن تو ہمارے دین کا حصہ تھا کہ مسلمان تو ہوتا ہی دیندار تھا، دیانت دار ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق ایسا ہوتا ہے بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے امانت دی جائے خیانت کرے. اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بات کہی وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَصَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. فرمایا اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں، اس کے کریکٹر میں منافقین کی نفاق کی علامتیں ہیں، اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَصَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن یہ اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے اندر نفاق رکھتا ہے، اس کے اندر منافقت کی علامتیں ہیں. جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے.
ذمہ داریاں سپرد کی جائیں، ذمہ داریوں پر کسی کو لے کے آ رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، نہ اہلوں کو دے رہا ہے، خائنوں لوگوں کو دے رہا ہے، منافقت ہے، یہ تو منافقت ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، تو یہ تو ہمارے دین کا حصہ تھا۔ دیانتدار، امانت دار، سچائی، وعدہ کیا، عہد کیا، پورا کیا، ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جیسے آدمی پہ قرض ہوتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے قرض کو ادا کرنا ہے، کسی سے کوئی بات کی اور اس کو پورا کرنا، مسلمان تو اس کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھتا ہے۔ لقوی امین، اہلیت ہو، دیانتداری ہو۔ تو ہم آج ان چیزوں سے پیچھے ہو گئے نا۔ کبھی اپنے قوم میں افراد تیاری کرنے کی توجہ ہی نہیں کی، افراد تیار کرنے کی توجہ ہی نہیں کی۔ اور آج زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن آپ کو ملے گا دیانت نہیں، آپ کو ملے گا اہلیت نہیں، آپ کو یہی نظر آئے گا دیانت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ زمین خزانوں سے بھرے پڑے ہیں، اس ملک کے تو پہاڑ خزانوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کے تو سمندروں میں خزانے پڑے ہیں، اس کو تو اللہ نے ایسے موسم دے رکھے ہیں، ایسی زرخیز دنیا اور زمین دے رکھی ہے، دیانتدار لوگ نہیں رہے۔ اور نہیں کبھی ہم نے قومی سطح پہ توجہ کی، کہیں سے آواز آئی کہ یہ تعلیمی ادارے بناتے کیوں ہیں، یہ دانشگاہیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیا صرف معلومات دینے کا نام انسان بنانا ہے؟ خوف خدا، دیانتدار، اللہ کا ڈر، انسانیت، معاشرہ تو اس سے کھڑا ہوگا، ادارے تو اس پہ کھڑے ہوں گے، شعبے تو اس سے زندہ ہوں گے۔ وہ بچی ایک ہی منظر میں، ایک ہی طرز، ایک ہی نگاہ میں پہچان گئی، ابا جان استاجرت القوی الامین، اجرت پہ رکھنا ہے، ذمہ داری کسی کے سپرد کرنی ہے تو اہلیت بھی اس کے اندر ہے جس کام کے لیے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، اور دیانتدار بھی ہے۔ گھر میں رکھ رہے ہیں نا، گھر میں اگر دیانتدار آدمی نہ ہو، اہلیت تو کیا ہوگا گھر میں؟ گھر کے لیے عزتوں کا خطرہ، مال کا خطرہ، جان کا خطرہ۔ اور اگر دیانتدار ہے اور جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کی اہلیت نہیں ہے، تب بھی کام کا نہیں، تب بھی کام کا نہیں۔ تو معاشرے کی جان ہے یہ دیانتدار اور اہلیت والے افراد تیار کرنا۔ کسی قوم کی زندگی ہے ایسے افراد کی تیاری جن میں اہلیت بھی ہو، دیانتداری بھی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ یہ بڑا کام تھا، سب چیزیں بنا لی، انسان نہ بنایا، انسان نہ بنایا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دنیا میں آئے تو سب سے مشکل کام کیا، سب سے مشکل کام کیا، انسان بنایا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ چیزیں بنانا آسان ہے بھائی، انسان بنانا مشکل ہے۔ پیغمبر نے یہ کام کیا، انسان بنا دیا، اور پیغمبر جانتے تھے انسان بن گیا تو چیزیں خود بن جائیں گی، اور انسان نہ بنا تو بنی چیزیں بھی اجڑ جائیں گی۔ ہسپتال کی ہر چیز اچھی ہو اور اندر کا ڈاکٹر اچھا نہ ہو تو اجڑ جائے گا۔ کارخانے کی ہر چیز اچھی ہو، انسان اندر اچھا نہ ہو، کس کام کا؟ تو پیغمبر انسان بناتے تھے، انسان بن گیا تو چیزیں بن جائیں گی، وسائل اسباب معمولی ہوں گے تب بھی بڑے نفع کی چیز بن جائے گی۔ اور اگر انسان نہ بنا اور اس کا بگاڑ نہ ختم ہوا تو کوئی چیز انسان کے لیے کارآمد نہ رہے گی۔ جتنی چیزیں زیادہ بن جائیں گی اتنی ہلاکت خیز ہو جائیں گی۔ دیانتدار جو نہیں، تو دیانت، سچائی، اور یہ تو ایمان کے درخت بہت ہی ہری بھری شاخ ہے۔
بہت ہری بھری شاخ ہے، اس کے بغیر تو آپ فرمایا کرتے تھے ایمان ہی کوئی نہیں، اس کے بغیر تو فرمایا یہ تو نفاق ہے۔ اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے یہ مسلمان ہے، لیکن کردار کے لحاظ سے یہ مسلمان نہیں، جو خائن ہو، جس میں دیانت نہ ہو۔ اللہ رب العزت زندگی سچائی کی عطا فرمائے، اور زندگی دیانت اور امانت کی عطا فرمائے، اور اسی پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔